سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفر نامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 35 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سکھ حوالدار اور تمام جوان پیٹرول پارٹیوں کے عادی ہو چکے تھے۔ گھات لگانا، دشمن کی کسی پارٹی کو گھیرے میں لینا اور اس پر اس طرح حملہ کرنا کہ وہ نکل نہ سکے اور جوابی کارروائی بھی نہ کر سکے، ان کے تجربے میں تھا اور ان سب کو بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں اتنا زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں کی گشت کے بعد دور سے ایک گاڑی کی آواز آنے لگی۔ وہ جنگل تھا، کوئی شہر تو تھا نہیں جہاں رات کو بھی گاڑیاں چلتیں۔ وہ سارا علاقہ یوں سمجھیں کہ فوجی علاقہ تھا اور وہاں جنگ لڑی جا رہی تھی، لیکن یہ عام جنگ نہیں، گوریلا جنگ تھی جس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ گاڑی آ رہی تھی، پگڈنڈی خاصی چوڑی تھی اور کچھ اونچی نیچی بھی تھی۔ اس ایریا میں بھی ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں اور جنگل کافی گھنا تھا۔ پگڈنڈی سیدھی نہیں تھی بلکہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑتی تھی۔ حوالدار نے بڑی تیزی سے پگڈنڈی کے دونوں اطراف اپنی پارٹی کو پوزیشن میں کر دیا اور کہا کہ پہلا فائر وہ خود کرے گا اور اس کا ٹارگٹ گاڑی کا ڈرائیور ہوگا۔ جوان تیار ہو گئے۔ حوالدار کے خیال کے مطابق گھات بڑی صحیح اور مکمل تھی۔ گاڑی جب 25-30 گز دور گئی تو اس کے انجن کی آواز آنی بند ہو گئی اور ویسے ہی چلتی آئی۔ حوالدار کے بیان کے مطابق گاڑی کا انجن رک گیا تھا اور ایسی آوازیں آنے لگی تھی جیسے ڈرائیور گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں ایسی آواز کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کچھ اور قریب آ کر گاڑی رک گئی۔ سکھ حوالدار نے رائفل سے پہلا فائر کیا اور اس کے ساتھ ہی دونوں طرف سے پارٹی نے فائر کھول دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گاڑی میں سے گوریلے کود کود کر اترتے اور اس فائرنگ کی زد میں آتے، اور جو اس زد سے ٹھیک نکل جاتے وہ بھاگ جاتے یا کہیں پوزیشن لے کر جوابی فائر کرتے، لیکن ایسی کوئی حرکت نظر نہ آئی۔ گاڑی ایسی جگہ رکی تھی جہاں ایک جھنڈ 4-5 بڑے اونچے اور گھنے درختوں کا تھا۔ چاندنی تو ٹھیک ٹھاک تھی لیکن چاند گہرے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ یہ گاڑی بڑا فوجی ٹرک تھا جسے ہم 3 ٹن ٹرک کہا کرتے تھے۔ اس پر ترپال چڑھا ہوا تھا۔ اس گاڑی کی طرف سے ایک گولی بھی فائر نہ ہوئی۔ سکھ حوالدار نے فائر بند کروا دیا اور جوانوں کو اشارہ کیا کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور ٹرک کو ہر طرف سے گھیر کر قریب جائیں۔ جوان آہستہ آہستہ اپنی پوزیشنوں سے سرکتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جب وہ کچھ قریب پہنچ گئے تو سکھ حوالدار نے کسی جوان کو بلند آواز میں کوئی بات کہی۔ گھات میں یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ ذرا سی بھی اونچی آواز نہ نکلے، لیکن کوئی ایسی بات ہو گئی کہ سکھ حوالدار کے منہ سے بڑی بلند آواز نکل گئی۔ ظاہر ہے اس نے اپنی ٹھیٹھ پنجابی میں کچھ کہا ہوگا۔ کون ہو تم لوگ؟ ٹرک کے قریب سے آواز اٹھی۔ اپنی گاڑی پر فائر کرتے ہو؟ آگے آؤ اور ہم کو پہچانو۔ سکھ حوالدار دوڑ کر آگے گیا۔ وہ جب آگے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ٹرک کے دائیں طرف سے ایک آدمی اٹھا اور ایک آدمی ٹرک کے نیچے سے نکل رہا تھا۔ سکھ حوالدار نے قریب جا کر دیکھا تو وہ اپنے ہی فوجی تھے۔ ان میں ایک نائک تھا اور ایک سپاہی۔ بات ہوئی تو پتا چلا کہ وہ فرنٹیئر فورس کے جوان ہیں۔ فرنٹیئر فورس ہم سے کوئی 6-7 میل دور مقیم تھی اور اس کی ذمہ داری کا ایریا دوسری طرف تھا۔ اس ٹرک میں کچھ سامان تھا جو رات ہی رات کہیں پہنچانا تھا۔ گاڑی کو سامنے سے دیکھا۔ سامنے والی سکرین میں سے سکھ حوالدار کی فائر کی ہوئی گولی گزری تھی اور سکرین میں سوراخ ہو گیا تھا اور اس میں لمبی لمبی لکیریں پڑ گئی تھی، یعنی سکرین ٹوٹ گئی تھی۔ سکھ حیران تھا کہ اس کی گولی بالکل ڈرائیور کی سیدھ میں لگی تھی، پھر ڈرائیور بچ کس طرح گیا؟ ہوا یہ تھا کہ گولی سکرین میں لگنے سے چند سیکنڈ پہلے ڈرائیور گاڑی میں سے نکل گیا تھا۔ جب پارٹی نے فائر کھولا تو دونوں ٹرک کے نیچے چھپ گئے۔ وہ دو بھی فوجی تھے اور اس قسم کے اچانک فائر سے بچنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ وہ دونوں پٹھان تھے اور ان کے ٹرک پر فائر ہوا تھا۔ وہ تو سخت غصے میں آ گئے اور واہی تباہی بکنے لگے۔ ہمارا سکھ حوالدار سخت پریشان ہو گیا کہ انہیں کس طرح راضی کرے، لیکن ٹرک کی سکرین ٹوٹ گئی تھی اور ٹرک پر اتنی گولیاں لگی تھیں کہ ترپال چھلنی ہو گیا تھا۔ ٹرک پر جو سامان لدا ہوا تھا وہ کوئی خاص اہم اور قیمتی نہیں تھا۔
सिख हवालदार ने उनसे माफी मांगी और बताया कि उसे क्या मिशन दिया गया था और उसके मुताबिक वो इस ट्रक को गोरीलों का ट्रक समझा था। इतने में एक और गाड़ी की आवाज आने लगी। सिख हवालदार ने कहा कि ये हो सकती है वो गाड़ी जिसे घात में लेना था। उसमें इंडोनेशियन गोरीले होंगे। तुम सिख है, पठान नायक ने कहा। वो भी हमारा गाड़ी है। उसमें 14-15 जवान आ रहे हैं। वो हमारा एस्कॉर्ट है। शायद उनका गाड़ी भी खराब हो गया था। इतने में वो गाड़ी भी करीब आकर रुकी और उसमें से फ्रंटियर फोर्स का एक हवालदार उतरा और पूछने लगा कि क्या बात है। उसे बात सुनाई गई और जब उसने सामान वाला ट्रक देखा तो परेशान हो गया। ये पठान तो उस सिख को माफ कर सकते थे, लेकिन गाड़ी को जो नुकसान पहुंचा था उसे छुपाना मुमकिन नहीं था। इस वाक़े की रिपोर्ट ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जानी ही थी। इस इलाके में रात के वक्त कोई फौजी ट्रक, खसूसन वो ट्रक जिसमें सामान होता, अकेला नहीं जा सकता था। उस ट्रक के साथ एक ट्रक में उसके लिए हिफाजती दस्ता आ रहा था, लेकिन जिस तरह सामान वाली गाड़ी का इंजन रुक गया था, उसी तरह उस पिछली गाड़ी में भी कुछ गड़बड़ हो गई थी। ये गाड़ी पीछे रुक गई और सामान वाली गाड़ी वालों को पता ही ना चला। इत्तफाक से सामान वाली गाड़ी यहाँ आकर फेल हो गई। पूरी जंग अजीम में ये गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, और इस्तेमाल भी सड़कों पर नहीं, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और इसी किस्म के दुश्वार गुजार रास्तों में इस्तेमाल होती रहीं। उन गाड़ियों का तो बुरा हाल ही हो गया था। अक्सर गाड़ियां इसी तरह रास्ते में रुक जाती थी। ये भी खुशकिस्मती थी कि पिछली गाड़ी दूर ही रुक गई थी। अगर दोनों गाड़ियां इकट्ठी आ रही होती तो यूं होता कि सामान वाली गाड़ी रुकती तो पिछली गाड़ी भी रुक जाती, जिसमें हिफाजती दस्ता था। उन पर फायरिंग होती तो जानी नुकसान होता, और वो भी आखिर फौजी थे। जवाबी फायर करके पेट्रोल पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते थे। एक बड़ा ही खौफनाक हादसा होते होते रह गया। अगर अगली गाड़ी को नुकसान ना पहुंचा होता तो सिख हवालदार और पठान हवालदार आपस में तस्फिया कर सकते थे, लेकिन अब ये मामला दोनों के बस का नहीं रहा था। सिख हवालदार ने पठान हवालदार से कहा कि वो उसका नाम, नंबर और यूनिट लिख ले, और वो बिल्कुल ऐसा ही बयान देगा जैसे ये वाकया हुआ है। पठान हवालदार ने सिख का नाम, नंबर और यूनिट वगैरह लिख ली, और पठान अगली गाड़ी को देखने लगे कि उसे क्या हो गया है, और सिख हवालदार अपनी पेट्रोल पार्टी से कहने लगा कि अब वापस चलो। सिख हवालदार ने अपनी पार्टी से ये कह तो दिया, लेकिन उसने वक्त देखा तो अभी 2 बजे थे। उसे 4 बजे वापस होना था। उसे जो टारगेट दिया गया था वो तो उसके सामने आया ही नहीं था। अब तो सिख का दिमाग हाजिर ही नहीं रहा था। मैं भी बाद में उससे मिला था। उस पर खौफ ये तारी हो गया था कि कुछ ही दिन पहले एक हिंदू नायक का कोर्ट मार्शल इसी जुर्म में हुआ था कि उसने बगैर देखे फायरिंग करवा के अपना ही लांस नाइक मरवा डाला था। सिख को ये डर था कि उसका भी कोर्ट मार्शल होगा और उसे भी सिपाही बना दिया जाएगा। उस सिख हवालदार की इस गलती पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लड़ाइयों में ऐसी गलतियां हो ही जाया करती हैं। मैंने कहानी में पीछे कहीं सुनाया है कि बहरुल काहिल में अमेरिका और जापान के बहरी जहाज़ों के माबैन तारीख की सबसे बड़ी बहरी जंग हुई थी। बहरी जहाज़ एक दूसरे के इतना करीब कम ही आते हैं कि एक दूसरे को देख और पहचान सकें। वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं और उनकी तोपें दूर मार होती हैं। बहरुल काहिल की बहरी जंग में अमेरिका की नेवी के कई बहरी जहाज़ एक दूसरे को जापानी जहाज़ समझकर गोलाबारी करने लगे और एक दूसरे को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। इस किस्म की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैं वैसे ही आपकी दिलचस्पी की खातिर सूबाए सरहद के इलाके की लड़ाइयों की एक बात सुना देता हूँ। वहाँ फौज जब फैलकर एडवांस करती थी तो उसकी हिफाजत के लिए छोटी छोटी पहाड़ियों की चोटियों पर पोस्टें बनाई जाती थी, जिन्हें पिकेट कहते थे। सिपाही बड़ी तेजी से पत्थर उठाकर लाते और गोलाई में दीवार खड़ी कर लेते और उसमें मोर्चा बंद हो जाते थे। मेरी बटालियन में एक बार यूं हुआ था कि रात के पिछले पहर बन्नू से पहाड़ी इलाके की तरफ एडवांस किया गया। ये पूरा ब्रिगेड था। जिस कंपनी ने किसी चोटी पर पिकेट बनानी होती थी, उसके कंपनी कमांडर को वो चोटी दिखा दी जाती थी। चोटी दिखाने का एक खास तरीका था। वो कंपनी एक ओहदेदार और चंद एक जवान मुकर्रर करके भेज देती, और वो उस चोटी पर जाकर मोर्चा बंद हो जाते। उस रात एडवांस हुआ तो सहरी के वक्त पहाड़ों के ऊपर बेतहाशा फायर शुरू हो गया। बेतहाशा फायर तो हम किया करते थे। पठान एक गोली चलाते और हमारा एक आदमी ले लेते। मतलब ये कि वो बेहंगम फायर नहीं करते थे, लेकिन ये तो बेहंगम फायर था जो अचानक शुरू हुआ और 15-20 मिनट बाद अचानक ही बंद हो गया।
رپورٹ ملی کہ جب ایک پکٹ پر ایک کمپنی کے جوان جا رہے تھے تو اوپر سے ان پر فائر آیا۔ انہوں نے فوراً ادھر ادھر پوزیشنیں لے لیں اور جوابی فائر کر دیا۔ وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب تھے کہ چوٹی پر پٹھان پہنچے ہوئے ہیں اور یہ فائر انہوں نے کیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ ایک اور کمپنی کو کسی چوٹی پر پکٹ بنانی تھی اور اس کے کمپنی کمانڈر کو وہ چوٹی دکھا دی گئی تھی یا اس نے چوٹی سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس کمپنی کے جوان پہلے پہنچ گئے اور غلط چوٹی پر پکٹ قائم کر لی۔ کچھ دیر کے بعد اس کمپنی کے جوان اوپر جانے لگے جنہیں وہاں پکٹ بنانی تھی۔ اوپر والے یہ سمجھے کہ نیچے سے پٹھان آ رہے ہیں اور نیچے والے یہ سمجھے کہ اوپر پٹھان پہلے سے موجود ہیں۔ فائر اس طرح بند ہوا کہ ایک پکٹ کے حوالدار نے بلند آواز سے اپنے جوانوں کو حوصلہ افزائی کے لیے للکارا۔ تب نیچے سے اوپر جانے والوں کو پتا چلا کہ یہ تو اپنے آدمی ہیں۔ پھر فائر بند ہوا اور بڑا اچھا اتفاق یہ ہوا کہ دونوں طرف کوئی جوان زخمی بھی نہ ہوا۔ دونوں حوالداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ انڈونیشیا میں اس ہندو نائک کا کورٹ مارشل صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ بٹالین میں ہندو مسلم دشمنی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر نائک کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اس وقت مشین گن فائر کروائی جب گوریلے بہت پہلے اس کے غائب ہو چکے تھے۔ اسے اس کی بزدلی کہا گیا تھا۔ یہ سکھ حوالدار اسی علاقے میں اپنی پیٹرول پارٹی کے لیے گھومتا پھرتا رہا، لیکن بڑی ہی سخت پریشانی کے عالم میں۔ اس کی پیٹرول پارٹی اب اس طرح چل رہی تھی کہ ایک قطار پگڈنڈی کے دائیں اور دوسری قطار بائیں تھی۔ اس ترتیب کو فوج میں سنگل فائل کہا جاتا ہے۔ جوان ایک دوسرے کے پیچھے کچھ فاصلہ رکھ کر چلے جا رہے تھے۔ وہ ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں گہرے کھڈ بھی تھے اور ٹیکریاں بھی۔ اس زمین پر جوانوں کا درمیانی فاصلہ کچھ زیادہ ہو گیا۔ آخر واپسی کا وقت ہو گیا۔ گوریلوں کی کوئی پارٹی پیدل یا گاڑی آتی نظر نہ آئی۔ ہو سکتا ہے کہ برگیڈ ہیڈ کوارٹر کے کسی مسلمان نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہو کہ آج رات نہ جائیں، راستہ صاف نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس رات اپنا یہ پروگرام ملتوی کر دیا ہو۔ بہرحال سکھ کو اپنا ٹارگٹ نہیں ملا۔ بہت آگے جا کر اس نے اپنی پارٹی کو اکٹھا ہونے کے لیے پکارا۔ پارٹی اکٹھی ہو گئی اور فوجی دستور کے مطابق حوالدار نے گنتی کی تو 2 جوان کم تھے۔ اس نے معلوم کر لیا کہ کون کون سے جوان ابھی نہیں پہنچے اور پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس نے وہیں سے انہیں بلند آواز سے پکارنا شروع کیا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ان غیر حاضر جوانوں میں ایک تو سپاہی محمد شفیع تھا اور دوسرا وہ ہندو نائک تھا جس نے نور عالم پر فائر کیا تھا، اور اب وہ سپاہی تھا۔ سکھ حوالدار کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ محمد شفیع نے عہد اور عزم کر رکھا تھا کہ وہ اس ہندو سے نور عالم کے خون کا بدلہ لے گا۔ سکھ حوالدار اتنا ہی جانتا تھا کہ پارٹی کے 2 جوان غیر حاضر ہیں، وہ انہیں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی پارٹی کو حکم دیا کہ واپس چلو اور دونوں کو تلاش کرو۔ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ اچھے بھلے جوان اس طرح لاپتہ ہو جائیں۔ وہاں کوئی ایسی گہری کھائی بھی نہیں تھی جس میں دونوں پاؤں پھسلنے سے گر پڑے ہوں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور یہ پارٹی پیچھے کو جا رہی تھی۔ جوان باری باری ان دونوں کے نام لے لے کر پکار رہے تھے، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ جوان اونچی اور گھنی جھاڑیوں کے پیچھے اور ٹیکریوں کے ارد گرد اپنے ان 2 ساتھیوں کو ڈھونڈتے جا رہے تھے۔ تقریباً 1 میل پیچھے گئے ہوں گے کہ ایک جوان کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ادھر آؤ اے، دوڑ کر آؤ۔ سب دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ دیکھا وہاں وہی ہندو مرا پڑا تھا جسے شفیع مار کر انتقام لینا چاہتا تھا۔ شفیع وہاں نہیں تھا۔ لاش کے ایک پہلو سے بھی خون نکل رہا تھا اور شہ رگ سے بھی۔ اب اس پارٹی نے شفیع کو پکارنا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن شفیع کہیں بھی نہ ملا۔ اس ہندو کی رائفل بھی غائب تھی۔ تھک ہار کر سکھ حوالدار نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ ہندو کی لاش کو جوانوں نے باری باری اٹھایا اور کیمپ میں لے آئے۔ چونکہ لاش دفتر والے خیمے کے سامنے رکھی گئی تھی، اس لیے میں نے بھی اسے دیکھا۔ سکھ حوالدار نے کمانڈنگ آفیسر کو یہ بیان دیا کہ پہلے اس نے غلط سمجھ کر فرنٹیئر کراس کی گاڑی پر فائر کھول دیا۔ وہ واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد بتایا کہ اسے کہاں پتہ چلا کہ 2 جوان غیر حاضر ہیں اور ہندو اسے کہاں اور کس حالت میں پڑا ملا۔ یہ رپورٹ بھی دی گئی کہ سپاہی محمد شفیع لاپتہ ہے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ اب اس بٹالین کو سپاہی محمد شفیع نہیں ملے گا۔ یقینی بات تھی کہ اس ہندو کو شفیع نے قتل کیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ اس وقت وہ انڈونیشین مسلمانوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ انگریز افسر کہتے تھے کہ اس سپاہی کو انڈونیشین گوریلوں نے مارا ہے،
اور شفیع کو بھی انہوں نے مار ڈالا ہے اور کسی کھڈ نالے میں پھینک گئے ہوں گے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہماری بٹالین میں ایک کیپٹن ڈاکٹر تھا، برگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھی ایک ڈاکٹر تھا اور مرہم پٹی کا نہایت اچھا انتظام تھا۔ اس ہندو سپاہی کی لاش برگیڈ ہیڈ کوارٹر بھیج دی گئی اور ہماری بٹالین کا ڈاکٹر ساتھ گیا۔ شام کو پتہ چلا کہ اس ہندو سپاہی کے ایک پہلو میں گہرا زخم تھا جو خنجر کا معلوم ہوتا تھا، اور دوسرا زخم شہ رگ میں تھا۔ شہ رگ دائیں بائیں کو نہیں کاٹی گئی تھی بلکہ اوپر نیچے کی طرف کاٹی گئی تھی، اور جس ہتھیار سے کاٹی گئی تھی وہ اس کی گردن کے پیچھے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اپنے ہمراز دوستوں کو بتایا، جن میں نمایاں حوالدار امیر خان، صوبے دار محمد اشرف اور صوبے دار نظر شاہ تھے۔ انہوں نے ہندو کی لاش نہیں دیکھی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ زخم کہاں تھے اور کیسے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ صوبے دار نظر شاہ نے بڑی صحیح قیاس آرائی کی تھی۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ اس ہندو کو شفیع نے ہی قتل کیا ہے۔ صوبے دار نظر شاہ نے کہا کہ شفیع نے اس کے پہلو میں سنگین ماری ہوگی اور یہ پیٹھ کے بل گر پڑا ہوگا۔ پھر شفیع نے پہلو سے سنگین نکال کر اس کی شہ رگ میں ماری ہوگی اور شہ رگ چیر دی ہوگی۔ یہ سنگین ہی تھی جو اس کی گردن کی پچھلی طرف سے نکل گئی تھی۔ ہم دعائیں کرنے لگے کہ شفیع خیریت سے انڈونیشین گوریلوں تک پہنچ جائے۔ اس سکھ حوالدار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی اس غلطی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا کہ اس نے فرنٹیئر فورس کی گاڑی پر فائر کروا دیا تھا۔ وہ لڑائی اس نوعیت کی تھی کہ ایسی غلطیوں کا امکان موجود تھا۔ یہ تو میری بٹالین کے کچھ واقعات ہیں اور کچھ آگے چل کر سناؤں گا۔ وہاں صرف میری بٹالین ہی نہیں تھی، انڈین آرمی کی بے شمار یونٹیں تمام تر انڈونیشیا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے کئی ایک عجیب و غریب اور بعض بڑے ہی جذباتی واقعات دوسری یونٹوں کے سنے تھے، وہ بھی سناؤں گا۔ بیشتر واقعات ایسے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان انڈونیشین مسلمانوں کو اپنی آزادی کے لیے لڑتے دیکھ کر ہی تازہ ہو جاتا تھا۔ میں آپ کو دوسرا پہلو بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں انڈین آرمی کا مسلمان ویسا ہی دیندار اور حریت پسند تھا جیسوں کہ میں کہانیاں سنا رہا ہوں۔ کچھ ایسے جوان جو دل میں خواہش رکھتے تھے کہ انڈونیشین مسلمانوں کے ساتھ جا ملیں، لیکن کچھ سوچ کر چپ ہو رہتے تھے، ان کے لیے صرف دعائیں کرتے تھے۔ ایسے بھی تھے جو نام کے مسلمان تھے اور ان کے دلوں میں عیش موج تھی، یعنی شیطانیت۔ اس کا میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ میں نے پہلے تفصیل سے بتایا ہے کہ وہاں ولندیزیوں کی لڑکیاں اور جوان عورتیں موجود تھیں۔ یہ عورتیں اتنی تندرست اور صحت مند تھیں کہ ان میں جو ادھیڑ عمر تھیں وہ بھی جوان لگتی تھیں۔ اگر شکل و صورت سے نہیں تو اپنی ابلیسی حرکتوں سے جوان لگتی تھیں۔ ان کی اتنی ہی خوبصورتی کافی تھی کہ ان کے رنگ گورے تھے، بال کھلے رکھتی تھیں اور لباس ایسا پہنتی تھیں جو گھروں سے دور فوجیوں کو مشتعل کر دیتا تھا۔ ملبوس ہو کر بھی لگتا تھا کہ وہ برہنہ ہیں۔ ہم میں سے جو ان کے چکر میں آ گئے تھے وہ تو اپنا دین دھرم بھی بھول گئے تھے۔ ہمارا ایک حوالدار میجر تھا، وہ سب کے سامنے شراب پیتا تھا۔ ایسے اور بھی تھے لیکن میں اس کا ذکر کروں گا۔ وہ میرے ہی علاقے کا رہنے والا تھا اور اس کا نام عبدالعزیز تھا۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ خاندانی خوشامدی اور چاپلوس تھا۔ ہم تو اسے افسروں کی جوتیاں چاٹنے والا کہا کرتے تھے۔ بظاہر خوش طبع اور ملنسار تھا، باتیں ایسی کرتا کہ سننے والا اسے اپنا بے تکلف دوست سمجھ لیتا تھا۔ پیار اور محبت سے وہ راز لے لیتا اور کمپنی صوبے دار اور کمپنی کمانڈر کو مرچ مسالہ لگا کر یہ باتیں سناتا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ بڑا خوبصورت سانپ تھا جو آستین میں بیٹھ کر ڈستا تھا۔ ساتھ والی بستی میں ولندیزی بھی آباد تھے اور انہوں نے اپنی عورتوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ عبدالعزیز کی زندگی ان عورتوں کے ساتھ گناہوں میں گزر رہی تھی۔ کچھ دن وہ ایک عورت کے ساتھ یارانہ لگا کر رکھتا اور اسے راشن اور دیگر اشیاء دیتا رہتا تھا۔ ان عورتوں پر کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ وہ کیمپ میں نہیں آ سکتیں۔ افسروں کے ساتھ بھی ان عورتوں کے یارانے تھے۔ اونچے خاندان کی ولندیزی لڑکیاں افسروں کے میس میں آتی اور کھاتی پیتی اور راتیں وہیں گزارتی۔ انہیں ایسا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ یہ افسر ہے اور وہ صرف افسر کے ساتھ ہی یارانہ رکھیں۔ کسی جمعدار، صوبے دار یا اس سے بھی نیچے عہدے کے فوجی کے ساتھ بات چیت ہو جاتی تو وہ اسی کی ہو جاتی تھیں۔ سکھوں کو شراب ملتی تھی، شراب کی خاطر یہ عورتیں سکھوں کے پاس آ جاتی تھیں۔ حوالدار میجر عبدالعزیز انہی عورتوں میں گم ہو گیا تھا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ وہ کیمپ سے نکلا اور غالباً اس بستی کی طرف جا رہا تھا
وہاں تک راستہ سیدھا نہیں جاتا تھا، سارے علاقے کی طرح وہاں بھی اونچی نیچی ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں اور یہ سارا علاقہ جنگل کا تھا۔ ہمارے 3 4 سپاہی جن میں ایک نائک بھی تھا، بستی کی طرف سے واپس کیمپ میں آ رہے تھے۔ وہ فوجیوں کی طرح ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے چلے آ رہے تھے کہ ایک سپاہی نے رک کر کہا کہ ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ سب نے ادھر دیکھا تو عجیب سا منظر نظر آیا۔ حوالدار میجر عبدالعزیز ایک لڑکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور لڑکی جو خاصی جوان تھی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں ولندیزی لڑکی اور مسلمان لڑکی فوراً پہچان لی جاتی تھی۔ ایک تو ان کے چہرے مختلف تھے اور دوسرا فرق یہ تھا کہ مسلمان لڑکیاں اگر بال کھلے رکھتیں یا کٹواتی بھی تھیں تو سر پر رومال ضرور باندھتی تھیں، جسے اسکارف کہتے ہیں۔ یہ بڑا رومال تھا جو وہ سر پر رکھ کر ٹھوڑی کے نیچے گانٹھ دے لیتی تھیں یا ویسے ہی کھلا چھوڑ کر گردن ڈھانپ لیتی تھیں۔ مطلب یہ کہ وہ اپنا سر ننگا نہیں رکھتی تھیں۔ یہ جو لڑکی عبدالعزیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، یقیناً مسلمان لڑکی تھی۔ اگر ولندیزی ہوتی تو وہ یوں مزاحمت نہ کرتی بلکہ اپنا آپ عبدالعزیز کے سامنے پیش کر دیتی اور عبدالعزیز اس سے جان چھڑا رہا ہوتا۔ وہ انڈونیشین مسلمان لڑکی تھی جسے عبدالعزیز پکڑنے کی اور پکڑ کر گرانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ایک بار لڑکی نے ایسا داؤ کھیلا کہ عبدالعزیز کو پیٹھ کے بل گرا دیا، لیکن وہ بھاگی نہیں بلکہ وہیں کھڑی رہی۔ عبدالعزیز نے چھوٹے سے ایک درخت کی شاخ توڑ لی، جس سے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اس سے وہ لڑکی کو مارنا پیٹنا چاہتا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا، چلو یار، کرنے دو اسے جو کرتا ہے، آخر حوالدار میجر ہے۔ لیکن جو نائک تھا وہ بڑی دلیر اور بڑی ہی ظالم چیز تھی۔ اختر حسین اس کا نام تھا اور وہ بٹالین کی کبڈی ٹیم کا بڑا ہی زبردست کھلاڑی تھا۔ اس میں مسلمانی بھڑک اٹھی، وہ کچھ بھی نہ بولا اور تیز دوڑ کر عبدالعزیز اور لڑکی تک پہنچا۔ عبدالعزیز نے اس شاخ کے پتے توڑ ڈالے تھے اور لڑکی کو مارنے لگا تھا۔ لڑکی بھاگی نہیں تھی کہ اختر پہنچ گیا۔ اس نے جاتے ہی حوالدار میجر کی گردن پر ایسا گھونسا مارا کہ حوالدار میجر عبدالعزیز لڑکھڑاتا ہوا ایک درخت کے ساتھ ٹکرایا اور اس کا سر تنے کے ساتھ لگا۔ اختر نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے کہا کہ عبدالعزیز کا سر تنے کے ساتھ لگا تو ڈول گیا۔ اختر نے اسے ننگی گالیاں دی اور دوسرا گھونسا اس کے پیٹ میں مارا اور کہا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ اس گھونسے سے عبدالعزیز دوہرا ہو گیا تو اختر نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ انڈونیشین لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ عبدالعزیز نے شراب پی پی کر اور ولندیزی عورتوں کے ساتھ جھک مار مار کر اپنے جسم میں طاقت نہیں رہنے دی تھی۔ اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، البتہ گالیاں بک رہا تھا اور دھمکیاں دیتا تھا کہ میں تمہارا کورٹ مارشل کروا دوں گا۔ سپاہیوں نے درمیان میں آ کر عبدالعزیز کو پرے گھسیٹ لیا اور عبدالعزیز بڑی تیزی سے اور غصے سے وہاں سے چل پڑا۔ اختر نے انڈونیشین لڑکی سے پوچھا کہ وہ مسلمان ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا اور وہ قہر بھری نظروں سے عبدالعزیز کو دیکھ رہی تھی جو وہاں سے کھسک گیا تھا۔ اختر نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ لڑکی نے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور بولی، السلام علیکم، اور وہاں سے چل پڑی۔ اختر اور سپاہیوں نے مل کر وعلیکم السلام کہا۔ میں آپ کو فوج کی بات سناتا ہوں۔ حوالدار میجر کے سامنے ایک نائک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نائک حوالدار میجر کے ماتحت اور اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ عبدالعزیز اور اختر میں ایک فرق یہ بھی تھا کہ عبدالعزیز خوشامدی اور چاپلوس تھا اور اختر پکا مسلمان تھا۔ ایک تو عہدے کی وجہ سے اور دوسرے چاپلوسی کے زور پر عبدالعزیز اختر کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہ واقعہ مجھے اسی شام معلوم ہو گیا تھا۔ اگلے روز عبدالعزیز نے ڈنک مار دیا۔ اس نے اپنے کمپنی صوبے دار کی معرفت کمپنی کمانڈر کو یہ شکایت پیش کی کہ فلاں کمپنی کا نائک اختر حسین انڈونیشینیوں کی بستی میں جاتا ہے اور وہاں راز کی فوجی باتیں انہیں بتاتا ہے اور اسے ثبوت ملا ہے کہ اس کا رابطہ انڈونیشین گوریلوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو مختصر سی چارج شیٹ تھی جو اس نے اپنے انگریز کمپنی کمانڈر تک پہنچائی اور کہا کہ اس کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسی روز اس نے ایک ولندیزی عورت پیش کر دی جس نے کمپنی کمانڈر کو یہ بیان دیا کہ نائک اختر حسین بستی کی مشکوک انڈونیشین مسلمانوں کے گھروں میں جاتا ہے اور ان تک خبریں پہنچاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بڑی مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ عبدالعزیز نے خوشامد اور چاپلوسی کے ذریعے
اور چرب زبانی سے اختر حسین کے خلاف بڑا سنگین کیس بنا دیا تھا، اور گواہوں کے طور پر اس ولندیزی عورت کے علاوہ اپنی کمپنی کے 3 جوان بھی پیش کر دیے تھے۔ اختر حسین دوسری کمپنی میں تھا۔ اس کمپنی کمانڈر تک یہ چارج شیٹ پہنچی اور اختر حسین کو ملزم کی حیثیت سے کمپنی کمانڈر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اختر حسین نے اپنا صحیح بیان دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ 3 4 جوانوں کو پیش کر سکتا ہے اور انڈونیشین بستی میں وہ اس لڑکی کو بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کا گھر کون سا ہے۔ انگریز انصاف کرنے والی قوم تھی۔ انہوں نے ان 3 4 جوانوں کو بلایا جو نائک اختر حسین کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بالکل صحیح گواہی دی اور پھر اختر حسین نے یہ بھی کہا کہ صاحب بہادر، اس موقع پر چلو اور وہاں کی زمین دیکھو جس پر ہماری لڑائی کے نشانات موجود ہوں گے۔ کمپنی کمانڈر نے اسے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے جھوٹا ثابت کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ سچی بات سامنے آ جائے۔ اختر حسین نے بڑی دلیری سے کہا کہ صاحب بہادر، میں نے سچ بول دیا ہے اور اگر مجھے سزا دی گئی تو پھر میں انڈونیشین گوریلوں کے ساتھ ہوں اور اپنی اس بٹالین پر لعنت بھیجوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ انگریز سچ کو بہت پسند کرتے تھے۔ انہیں ایک بار پتا چل جاتا تھا کہ کسی نے ان کے آگے جھوٹ بولا ہے اور اپنا مطلب نکالا ہے تو پھر اسے وہ انتہائی سزا دیتے تھے۔ بہرحال عبدالعزیز تو بڑا ہی چالاک اور کایاں آدمی تھا۔ اس نے یہ کیس کمانڈنگ آفیسر تک پہنچا دیا۔ اس کی اپنی اتنی اتھارٹی نہیں تھی کہ خود انگریز کمانڈنگ آفیسر تک پہنچ جاتا۔ کمپنی کمانڈروں کے ذریعے یہ کیس کرنل تک پہنچ گیا اور کرنل نے باقاعدہ انکوائری کا حکم دے دیا۔ آخر فیصلہ اختر حسین کے حق میں ہو گیا، لیکن اسے یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ اس نے کسی سینئر عہدے کے آدمی پر ہاتھ اٹھایا تو اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ توقع تھی کہ اختر حسین کا کورٹ مارشل ہو جائے گا اور اگر نہ ہوا تو کمانڈنگ آفیسر تو اسے کچھ نہ کچھ سزا دے گا، لیکن بچ بچاؤ ہو گیا۔ عبدالعزیز کی یہ بہت بڑی شکست تھی۔ اس نے اختر کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ اب وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی ایک دھمکی یہ تھی کہ وہ اسے گولی مارے گا یا مروا دے گا۔ وہاں کسی کو گولی مارنا یا مروانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں آپ کو ایسے واقعات سنا چکا ہوں۔ عبدالعزیز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نائک اختر حسین پر ایسا کیس بنوائے گا کہ اسے سروس سے ڈسچارج نہ کیا گیا تو اس کی نائکی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ عبدالعزیز کو اپنے عہدے پر ناز تھا اور اس کی اصل طاقت تو یہ تھی کہ پکا بے غیرت اور افسروں کی جوتیاں چاٹنے والا تھا۔ اگر آپ فوجی سروس کے ماحول کو نہیں جانتے تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ایک درجہ اوپر عہدے والا آدمی نیچے درجے کے عہدے والے کو کتنا اور کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انگریز افسر سچے آدمی کو پسند کرتے تھے یا نہیں، اوپر اللہ کی ذات تھی جو جھوٹے اور بدکار کو ایک نہ ایک دن ضرور پکڑتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ولندیزی عورتوں میں پیشہ ور طوائفیں بھی شامل ہو گئی تھیں، جن کے اندر بڑی خطرناک بیماریاں بھی تھیں۔ میں نے ایسی 2 بیماریوں کے نام بھی بتائے تھے، ایک ہے آتشک اور دوسری ہے سوزاک۔ یہ بیماریاں کچھ فوجیوں میں پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ انہی فوجیوں کو لگی تھیں جو عبدالعزیز کی طرح بدکاری کے عادی ہو گئے تھے۔ جس فوجی کو یہ بیماری لگتی تھی، یہ اس کا جرم تصور کیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ لیا جاتا کہ وہ غلیظ عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ اس کا علاج تو ہوتا تھا، لیکن اس کی کچھ سزا بھی مقرر تھی۔ اسے سیلف انفلکٹڈ انجری یعنی خود پیدا کردہ زخم یا بیماری کہتے تھے۔ یہی بیماری عبدالعزیز کو بھی لگ گئی تھی۔ یہ سوزاک تھی۔ پہلے تو وہ اس بیماری کو چھپاتا رہا۔ جو فوجی اس بیماری میں مبتلا ہوتے تھے وہ اسی طرح کرتے تھے، بیماری کو چھپا لیتے تھے اور چوری چھپے علاج کروانے کی کوشش کرتے تھے، جو ہوتا نہیں تھا۔ عبدالعزیز تو حوالدار میجر تھا، اس لیے اسے اپنی عزت کا اور عہدے کا زیادہ خیال تھا، لیکن بیماری کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس شخص کا عہدہ کیا ہے۔ چھپانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیماری اندر ہی اندر پھیل گئی اور جڑ پکڑ گئی۔ عبدالعزیز شراب کا عادی تھا۔ یہ بیماری اندر ہی اندر رہتی ہے۔ شراب نے اور اس بیماری نے عبدالعزیز کو گرا دیا، پھر بھی اس نے بیماری چھپانے کی کوشش کی۔ عبدالعزیز روز بروز کمزور ہوتا ہی چلا گیا اور چند دنوں میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ ایک روز چلتے چلتے گر پڑا۔ تب سب کو پتا چلا کہ اس کے اندر سے کیا حشر ہو رہا ہے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے جب اس کی حالت دیکھی تو عبدالعزیز سے کہا کہ تم اب کسی قابل نہیں رہے اور یہ بیماری لا علاج حد تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے یہ کہا کہ اگر تم اپنے وطن اور اپنے گھر پہنچ گئے تو اپنی بیوی اور بچوں سے دور رہنا، ورنہ وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیے اللہ نے اسے کیا سزا دی۔
میں تو کہتا ہوں کہ بدکار عورتوں کے پاس جانا اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنا تو گناہ تھا ہی، لیکن عبد العزیز کا اصل گناہ یہ تھا کہ اس نے ایک مسلمان لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور لڑکی بھی وہ جو اللہ کے نام پر کافروں کے خلاف لڑنے والی تھی۔ ایک روز پتا چلا کہ عبد العزیز کے سارے جسم پر پھنسیاں سی پھوٹ آئی ہیں، اور اس کے قریب جاؤ تو بدبو آتی ہے۔ میں نے ایک روز اسے ہسپتال کے خیمے میں جا کر دیکھا تو وہ لاش بنا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر بھی موٹی موٹی پھنسیاں نکل آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ ہلے اور آواز نہ نکلی۔ میں واپس آیا تو 3 گھنٹوں کے بعد اطلاع ملی کہ عبدالعزیز تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے۔ اسے وہیں کیمپ سے ذرا دور دفن کر دیا گیا تھا۔ نماز جنازہ کا اعلان ہوا تھا، لیکن بٹالین کے کئی مسلمان اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گئے۔ کوئی سپاہی مر جاتا تھا تو بٹالین کے تمام مسلمان نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، اور ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تو ضرور ہی ہوتے تھے۔ وطن سے دور پردیس کی موت سب کے لیے بڑی دردناک ہوتی تھی، لیکن عبدالعزیز کا جنازہ بٹالین کے بمشکل آدھے مسلمانوں نے پڑھا ہوگا۔ انڈونیشین مسلمانوں کی جنگ آزادی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ انڈین آرمی کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کی افواج وہاں پہلے ہی موجود تھیں، اور اس اسلامی جنگ آزادی کو دبانے کی انتہا درجہ تک کوششیں کر رہی تھیں۔ لیکن انڈونیشین مجاہدین نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ امریکہ نے اپنی ایک خاص فوج، جسے بحری فوج کہا جائے تو ٹھیک ہوگا، انڈونیشیا میں بھیج دی۔ یہ تھی اس کی میرین فورس، جسے امریکہ والے کریک فورس کہتے ہیں۔ فضائی حملوں کا تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ ہمیں فضا میں لڑاکا بمبار طیارے جاتے اور آتے نظر آتے ہی رہتے تھے، اور دور دور سے بموں کے دھماکوں کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انڈونیشین مسلمانوں کی جنگ آزادی کا پس منظر کیا تھا، لیکن یہاں مزید معلومات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صلیبی طاقتیں کسی قیمت پر اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں کہ ایک اور اسلامی ملک مارز وجود میں آ جائے۔ اینگلو امریکی بلاک کو ولندیزیوں کے ساتھ اور کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک تو وہ مسلمانوں کی جنگ آزادی کو کچلنا چاہتے تھے، اور اسی بہانے وہ مسلمانوں کی نسل کشی بھی کر رہے تھے کہ یہ خطہ مسلمانوں کا خطہ نہ رہ سکے۔ کوئی نہیں جانتا کہ عرب ممالک کے تیل پر پہلے انگریز قابض تھے، اور پھر امریکی کمپنیوں نے تیل کے اس سمندر پر جا قبضہ کیا، اور اب یہ حالت ہے کہ عرب ممالک امریکہ کے غلام بن چکے ہیں۔ ان دونوں صلیبی ملکوں کی شروع سے ہی یہی کوشش رہی ہے کہ جہاں کہیں زمین خزانے اگلتی ہے، وہاں جا کر اس زمین پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ دونوں ملک ان کوششوں میں کامیاب چلے آ رہے ہیں۔ نقشے پر انڈونیشیا کی جغرافیائی اور زمینی کیفیت دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ملک پر حکومت کس طرح کی جاتی ہے، اور شہری انتظامات کس طرح رواں دواں رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ملک 17,000 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے۔ ان میں جاوا، سماٹرا، بورنیو جیسے بڑے جزیرے بھی ہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی جو نقشے پر نظر ہی نہیں آتے۔ لیکن یہ خطہ جو 17,000 جزیروں پر منقسم اور کٹا ہوا ہے، معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں سے تیل، پٹرول اور قدرتی گیس بے انداز نکلتی ہے، اور یہ اشیاء غیر ممالک کو برآمد بھی کی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پلائی ووڈ انڈونیشیا میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انڈونیشیا کا یہ سارا ملک 2/3 جنگلات ہے، اور 1/3 کسی حد تک میدانی۔ بہت سے علاقے پہاڑی بھی ہیں۔ ان جنگلات سے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے، اس میں پلائی ووڈ کے علاوہ سندل، دیودار اور دیگر عمارتی لکڑی کی بہتات ہے۔ یہ تمام لکڑی برآمد ہوتی ہے۔ انڈونیشیا میں سونے کے ذخائر بھی ہیں، اور پیتل، جست، ربڑ اور ٹین کا تو کوئی شمار اور حساب ہی نہیں۔ یہ تمام معدنیات برآمد کی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ زمین کی دولت جسے امریکہ اور برطانیہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی ملک بن گیا تو یہ ساری دولت مسلمانوں کے کام آئے گی، اور انڈونیشیا عرب ممالک کی طرح ایک اور انتہائی امیر مسلمان ملک ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت کے لحاظ سے انڈونیشیا عرب ممالک سے زیادہ امیر ملک ہے۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی کے لیڈر احمد سویکارنو وغیرہ اس دولت سے واقف تھے، اور ان میں اسلامی جذبہ تو تھا ہی۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ جیتے جی اپنی زمین کی یہ دولت صلیبیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے سامعین پر اسرار، چسکے دار اور سنسنی خیز واقعات اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔
میں آپ کو یہ کہانیاں سنا بھی چکا ہوں اور آگے چل کر سناؤں گا بھی، لیکن انڈونیشیا کی جنگ آزادی کی داستان کوئی چسکے دار کہانی نہیں کہ اس سے الف لیلہ کی کہانیوں جیسا لطف اٹھایا جا سکے۔ یہ اسی جہاد کی اور اسی جذبے کی روداد ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، اور مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس جذبہ جہاد کو زندہ رکھے۔ ایک بات جو آگے چل کر کہنی چاہیے تھی، میں یہیں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے پہلے کہیں کہانی میں تفصیل سے بتایا ہے کہ جنگ ستمبر 1965 میں انڈونیشیا نے ہماری مدد کس طرح کی تھی۔ اب یہ سنیں کہ امریکہ نے اسے جرم قرار دے کر احمد سویکارنو مرحوم کو اور انڈونیشین مسلمانوں کو کیا سزا دی تھی۔ انڈونیشیا کے پہلے صدر احمد سویکارنو مرحوم بنے تھے، بڑے ہی جابر اور مرد مومن انسان تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کا رجحان روس کی طرف تھا اور روس نے انہیں بہت ہی جنگی ساز و سامان دیا تھا، جس میں مگ لڑاکا بمبار جدید طیارے بھی تھے۔ جنگ ستمبر 1965 میں احمد سویکارنو مرحوم نے حکم دے دیا تھا کہ یہ لڑاکا بمبار طیارے بالکل تیار رہیں اور جو ہی مشرقی پاکستان سے کال آئے وہاں پہنچ جائیں۔ انڈونیشیا والوں کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ واحد ملک تھا جس نے یو این او سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور یو این او کی سیکیورٹی کونسل میں انڈونیشین نمائندے نے جو آخری تقریر کی تھی وہ ایک لعن طعن تھی جو امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کے منہ پر ماری گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ بڑی طاقتیں چھوٹے ملکوں کو اپنا غلام بنا رہی ہیں اور ان کی دلچسپیوں اور ان کے مفادات کا کوئی خیال نہیں۔ اس طرح انڈونیشیا نے یو این او یعنی اقوام متحدہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ پھر یہ ملک بالکل آزاد ملک بن گیا۔ 1966 میں اچانک انڈونیشیا کے بڑے شہروں خصوصاً جکارتا میں کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے لوگوں کے گھروں پر حملے شروع کر دیے اور قتل عام شروع کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کون کون سے خاندان اسلام پسند ہیں اور انہیں ختم کرنا ہے۔ اس قدر خون ریزی ہوئی کہ شہروں کی گلیوں میں خون بہنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں مسلمان اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ کٹ گئے۔ ان فسادیوں نے لوگوں کے گھروں میں گرنیڈ پھینکے۔ لاکھوں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ حکومت تو جیسے سمجھ نہ سکی ہو کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے۔ اس خون ریزی کا لیڈر سوہارتو تھا جو آج تک انڈونیشیا کا صدر چلا آ رہا ہے۔ احمد سویکارنو کو گرفتار کر کے گمنامی میں پھینک دیا گیا اور یہ فسادی لیڈر حکومت پر قابض ہو گیا۔ انکشاف ہوا کہ یہ خون ریزی امریکہ نے بدنام زمانہ تنظیم سی آئی اے سے کروائی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ احمد سویکارنو کی حکومت ختم کر کے وہاں امریکہ اپنی کٹھ پتلی حکومت قائم کرے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس خون ریزی کے دوران آل انڈیا ریڈیو سے میں نے خبر نامے میں یہ الفاظ سنے کہ احمد سویکارنو کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ ستمبر 1965 میں اس نے پاکستان کی بہت ہی مدد کی تھی جو امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ امریکہ نے انڈونیشیا کے دارالحکومت اور بڑے بڑے شہروں کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو کر اپنی کٹھ پتلی حکومت قائم کر دی اور سوہارتو کو صدر بنا دیا گیا۔ غور فرمائیں، سوہارتو مارچ 1967 میں صدر بنا تھا اور آج تک وہ صدر بنا چلا آ رہا ہے۔ گزرے ہوئے 30 برسوں میں الیکشن ہوتے چلے آئے ہیں لیکن سوہارتو ہی صدر منتخب ہوتا رہا۔ کوئی جرأت نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف ووٹ دے۔ گزشتہ سال سوہارتو نے اپنے ملک کے 3 صفحہ اول کے اخبار رسالے اس جرم میں بند کر دیے تھے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ ملک میں کرپشن اور سیاسی مفاد پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ انڈونیشیا جیسے امیر ملک کے عوام روٹی کو ترس رہے ہیں۔ یہ ہے سوہارتو کی ڈکٹیٹرشپ جسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہیں پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ احمد سویکارنو کو نظر بند کر دیا گیا، بلکہ انتہائی گھٹیا طریقوں سے اس کی اور اس کے خاندان کی کردار کشی کی گئی۔ اسے شرابی زانی کہا گیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت انڈونیشیا ایک جنگی طاقت بن گیا تھا اور معدنیات کی بدولت امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس ملک کے عوام خوشحال تھے۔ مگر اب وہاں یہ عالم ہے، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ جنگ آزادی بے مایا اور مفلس مسلمانوں نے ایک مخلص قیادت میں لڑی، جان و مال کی قربانیاں دیں اور پھر اپنے گھر بار اور جائیدادیں لٹوا کر پاکستان آ گئے۔ لیکن پاکستان وجود میں آیا تو اس پر انگریزوں کے پروردہ جاگیردار اور وڈیرے قابض ہو گئے، جنہوں نے آہستہ آہستہ امریکہ نوازی شروع کر دی، اور امریکہ کی دولت کی چکا چوند نے ان کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ ملک اور اپنے لوگ امریکہ کے غلام بنا ڈالے۔
بالکل یہی حال امریکہ نے انڈونیشیا میں کیا، اور آج وہ انڈونیشیا جس کی زمین سے شہیدوں کے لہو کی خوشبو اٹھتی ہے، امریکہ کا غلام ہے۔ آئیے میں اب آپ کو جنگ آزادی کے ہنگامے میں لیے چلتا ہوں۔ ہماری بٹالین کو دور کے ایک چھوٹے سے قصبے موجو کرتو میں بھیج دیا گیا۔ وہاں گئے تو بٹالین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اے اور سی کمپنی کو موجو کرتو میں رہنے دیا گیا، اور بی اور ڈی کمپنی کو 10-11 میل دور ایک اور مقام جوم بنگ بھیج دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر موجو کرتو میں رہا۔ میں چونکہ ہیڈ کوارٹر کے دفتر میں سینئر کلرک تھا، اس لیے میں موجو کرتو میں رہا۔ صورت یوں بنی کہ اے کمپنی میں مسلمان تھے اور سی کمپنی سکھوں کی تھی۔ مسلمان اور سکھ موجو کرتو میں رہے، اور بی کمپنی ہندوؤں کی تھی اور ڈی کمپنی مسلمانوں کی۔ اس طرح ہندو اور مسلمان جوم بنگ چلے گئے۔ موجو کرتو میں ہماری ان کمپنیوں کے علاوہ ایک لیبر فورس تھی جس میں زیادہ تر انڈونیشین عیسائی اور جنگلی سے لوگ تھے جن کا کوئی مذہب تھا ہی نہیں۔ کچھ امریکی فوجی بھی تھے اور کچھ انگریز فوجی بھی تھے، لیکن ان کی کوئی باقاعدہ یونٹ وہاں نہیں تھی۔ یہاں ان کے دفاتر تھے، چھوٹی سی ایک سیکیورٹی فورس بھی تھی جس میں مسلمانوں کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی، باقی سب عیسائی تھے۔ یہ دونوں قصبے موجو کرتو اور جومبنگ ایک بڑے شہر سورا بایا سے تقریباً 20 میل دور تھے۔ ہمیں ایک پرانے اسکول میں جگہ دی گئی تھی۔ قصبے کے ارد گرد ہماری کمپنیوں کی پوسٹیں بنا دی گئیں۔ یہ اس طرح بنائی جاتی تھیں کہ ریت سے بھری ہوئی بوریاں گول دیوار کی صورت میں رکھی جاتیں، اور ان میں سے مشین گنوں اور رائفلوں کے لیے سوراخ رکھ دیے جاتے۔ ان پر چھت کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر پوسٹ میں 8-10 اور کسی میں زیادہ جوان رہتے تھے۔ ہم قصبے کے بازار میں گھوم پھر سکتے تھے، لیکن شام کے بعد باہر جانے کی پابندی تھی۔ ہمیں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ ان شہریوں سے ہوشیار رہنا۔ یہ حکم بٹالین آرڈر میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ بٹالین آرڈر بھی میرے ہاتھوں سے نکلے تھے۔ اس آرڈر میں پوری بٹالین کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ انڈونیشین گوریلے ہتھیاروں اور ایمونیشن میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے اپنی جان سے زیادہ اپنے ہتھیار یعنی اسلحہ اور ایمونیشن کی حفاظت کرو۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انڈونیشین گوریلوں کے ساتھ ہمارا رابطہ کس طرح ہوا کرتا تھا۔ اب رابطے کا ایک طریقہ پیش کرتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا۔ ایک روز 4 بجے کے لگ بھگ میرے آفیسر دفتر سے اٹھ گئے تو میں ٹہلتا ٹہلتا ایک پوسٹ تک پہنچ گیا جس میں مسلمان کمپنی کے 10-12 جوان ڈیوٹی پر تھے۔ ان کا کمانڈر ضلع اور تحصیل جہلم کے ایک گاؤں کا رہنے والا نائک عبد المجید تھا، جو میرا دوست تھا اور میں اس کے جذبے سے بھی واقف تھا۔ میں اس پوسٹ میں جا بیٹھا۔ نائک مجید باتیں کرتے کرتے اٹھ کھڑا ہوا اور سینڈ بیگوں کی دیوار کے ساتھ جا رکا۔ اوپر سے باہر سب کچھ نظر آتا تھا، مطلب یہ کہ یہ دیوار ایک اچھے جوان کے کندھوں تک اونچی تھی۔ میں نے ویسے ہی دیکھا کہ نائک مجید اپنے ایک ہاتھ میں ایک کاغذ کو مروڑ مروڑ کر گولی بنا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور باہر دیکھنے لگا۔ ویسے ہی میری نظر باہر کے مناظر دیکھتے دیکھتے ایک انڈونیشین لڑکے پر رک گئی۔ اس کی عمر 13-14 سال ہوگی۔ اس نے پتلون کی شکل کا ذرا تنگ سا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور اوپر قمیض نہیں بلکہ صرف بنیان تھی۔ وہ ننگے پاؤں تھا، اس کا رنگ زردی مائل گورا تھا، اور لڑکا بڑا ہی بھولا بھالا اور بڑی اچھی شکل والا تھا۔ وہ اس طرح چلا آ رہا تھا کہ کنکریوں کو ٹھوکریں مارتا اور کچھ اچھالتا کودتا بھی تھا جیسے اس عمر کے لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں۔ وہ کچھ قریب آ گیا تو اس نے ہماری طرف دیکھا۔ وہ پوسٹ سے کچھ دور تھا، لیکن اسی طرح ٹھوکریں مارتا ہمارے قریب آ گیا، اور ہماری طرف اس کی جیسے توجہ ہی نہیں تھی۔ نائک مجید نے کاغذ کی گولی جو بنائی تھی وہ اپنے ہونٹوں میں لے لی اور پیچھے سے بڑی زور سے پھونک ماری تو گولی دور جا گری۔ وہ لڑکا گولی تک پہنچا اور اسے بھی اسی طرح ٹھوکریں مارتا آگے لے گیا جس طرح وہ ہر چیز کو ٹھوکریں مارتا اور کھیلتا چلا آ رہا تھا۔ مجید اسے دیکھتا رہا اور میری نظریں بھی اسی پر لگی رہیں۔ ذرا آگے جا کر اس نے معلوم نہیں کس طرح گولی کو پاؤں سے یا غالباً پاؤں کے انگوٹھے سے اوپر کو اچھالا کہ گولی اس کے سر تک چلی گئی۔ اس نے منہ اوپر کر کے منہ کھول دیا اور گولی منہ میں پکڑ لی اور پھر وہ دوڑ پڑا۔ نائک مجید نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ پھر اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے پیغام پہنچ جائے گا۔ نائک مجید نے بتایا کہ وہ اسی طرح ضروری پیغام انڈونیشین گوریلوں کے کمانڈر تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے پہلے سنا تھا کہ اس طریقے سے مسلمان فوجی گوریلوں کو پہلے ہی خبردار کر دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت فوج فلاں آپریشن کے لیے نکل رہی ہے اور وہ اپنا بندوبست کر لیں۔ یہ میں آپ کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں،
لیکن ہم جس جگہ سے آئے تھے وہاں یہ سہولت تھی کہ ہم خود قصبے میں جا سکتے تھے اور ضروری باتیں نہیں زبانی بتا دیتے تھے، یا میں آپریشن آرڈر کی نقل ان کے حوالے کراتا تھا۔ یہ سہولت ہر آبادی میں نہیں تھی۔ میں نے اس روز وہ طریقہ اپنی آنکھوں دیکھا جو پہلے صرف سنا تھا۔ اسی طرح بظاہر کوئی غریب اور کھلنڈرا سا لڑکا کسی پوسٹ کے سامنے سے اچھلتا کودتا گزر جاتا، اور پوسٹ کے مسلمان کمانڈر پیغام لکھ کر اس کی گولی بناتا اور اس کی طرف منہ سے اچھال دیتا تھا۔ لڑکا اسی طرح اس گولی کے ساتھ کھیلتا آگے چلا جاتا اور پیغام اٹھا لیتا یا اچھال کر منہ میں لے لیتا۔ ایک طریقہ اور بھی تھا، کوئی لڑکا یا لڑکی، کوئی بوڑھا سا آدمی چھابڑی اٹھائے پوسٹوں کے قریب سے گزرتا تھا۔ چھابڑی میں اس علاقے کا پھل فروٹ یا کوئی ایسی ہی چیز ہوتی تھی۔ پوسٹ کا مسلمان کمانڈر پیغام لکھ کر اس کی گولی بنا لیتا یا طے کر کے تعویذ سا بنا لیتا، اور چھابڑی کے قریب جا کر ایسی حرکتیں اور باتیں کرتا کہ دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ وہ کچھ خرید رہا ہے، لیکن وہ چیز لے کر کاغذ چھابڑی میں رکھ کر آ جاتا۔ یہ پیغام گوریلوں کے کمانڈر تک پہنچ جاتا۔ عموماً کمپنی کمانڈر، کمپنی صوبیدار اور حوالدار میجر کو پورے ہفتے کا پروگرام دے دیا جاتا کہ فلاں فلاں دن اور فلاں وقت اتنی نفری کی ایک پیٹرول یعنی گشت پارٹی فلاں ایریے میں جائے گی، اور وہ وہاں کیا کرے گی اور کس وقت واپس آنا ہے۔ نائک مجید نے ایک روز بعد کا پروگرام مختصراً اردو میں لکھ کر لڑکے کے ذریعے بھیج دیا تھا، اور انڈونیشین مسلمانوں کے پاس اردو پڑھنے والے لوگ موجود تھے۔ اس وقت تک انڈین آرمی کے بہت سے مسلمان فوجی ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ 2 روز کے بعد دن کے 2 بجے دونوں کمپنیاں پیٹرول کے لیے نکلیں۔ ان کا مقصد اور پروگرام نہ جانے کیا تھا، لیکن میں اسے پیٹرول یا گشت کہوں گا۔ میں اتنا جانتا تھا کہ کیمپ سے دونوں کمپنیوں کو اکٹھے نکلنا تھا اور قصبے سے دور جا کر سکھ کمپنی کو ایک طرف اور مسلمان کمپنی کو دوسری طرف چلے جانا تھا، یعنی دونوں کمپنیوں کو الگ الگ ایریا دیا گیا تھا، اور انہیں اس سارے علاقے کی تلاشی لینی تھی، اور کوئی چھوٹا موٹا گاؤں دیکھ کر اس کو بھی اچھی طرح دیکھنا تھا، اور ضرورت کے مطابق تلاشی تک نوبت آئے تو وہ بھی لینی تھی۔ وہاں اسی قسم کے ٹاسک ہوا کرتے تھے۔ شام کو جب کمپنیاں اپنے اپنے ٹاسک سے فارغ ہو کر ایک جگہ اکٹھی ہوئیں اور کیمپ میں آئیں تو ہمیں پتہ چلا کہ 3 سکھ مارے گئے ہیں اور چند ایک زخمی ہوئے تھے۔ یہ کمپنی گوریلوں کی زد میں آ گئی تھی اور گوریلے فائرنگ کر کے بھاگ گئے تھے۔ ادھر مسلمان کمپنی پر ایک بھی راؤنڈ فائر نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس روز نائک عبد المجید نے اس لڑکے کے آگے کیا پیغام بھیجا تھا۔ گوریلوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ مسلمان کمپنی فلاں ایریے میں جائے گی اور فلاں ایریے میں سکھوں کی کمپنی جائے گی۔ گوریلے سکھوں کے علاقے میں چلے گئے اور 3 سکھوں کو ہلاک اور چند ایک کو زخمی کر کے غائب ہو گئے۔ انگریز آفیسر ان باتوں کو خوب سمجھتے تھے۔ اب یہ راز نہیں رہ گیا تھا کہ انڈین آرمی کے مسلمان فوجی گوریلوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اب ہمارے افسروں نے دیکھا کہ سکھ مارے گئے ہیں اور مسلمانوں کی طرف گوریلوں نے دیکھا ہی نہیں، تو افسروں نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ آئندہ گشتی پارٹی ایک کمپنی کی نہیں بلکہ آدھے مسلمان اور آدھے سکھ اکٹھے جایا کریں گے۔ انگریزوں نے یہ حکم تو دے دیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ سکھ پھر بھی دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس حکم کے بعد 2 مرتبہ ایسے ہوا کہ 10-11 مسلمان اور 10-11 سکھ اکٹھے کسی ٹاسک پر بھیجے گئے، لیکن مارے گئے تو صرف سکھ مارے گئے۔ اس علاقے کے گوریلوں کو معلوم تھا کہ سکھوں کے ساتھ جو دوسرے فوجی ہیں وہ مسلمان ہیں۔ دیگر واقعات سنانے سے پہلے ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا تعلق امریکہ کی میرین فورس کے ساتھ ہے۔ پہلے یہ خبر میں نے زبانی سنی تھی، پھر 15-16 دنوں کے بعد میں نے اپنے انگریز ایجوڈنٹ کی میز پر ایک انگریزی اخبار پڑھا دیکھا، اور اس میں یہ خبر پوری تفصیل کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ امریکہ کا اخبار نیو یارک ٹائمز تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انڈونیشیا 17,000 چھوٹے بڑے جزائر کا مجموعہ ہے۔ ان عجیب غریب جزیروں میں جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ انڈونیشیا کا 75% رقبہ جنگلات ہے، باقی ایک حصہ زرع میدانی ہے۔ ان جنگلات میں شیر بھی پائے جاتے ہیں، ہاتھی بھی، درختوں پر رہنے والے اژدہے بھی، جنہیں گرین ٹری پائتھنز کہتے ہیں۔ ان کا رنگ سبزی مائل ہوتا ہے، اور ایک عجیب جانور ہے جو ہے تو کینگرو لیکن یہ درختوں پر رہتا ہے۔ بندر اور بنمانس کی نسل کے ایسے جانور ملتے ہیں جو دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہوتے۔ وہاں ایک جزیرہ ہے جس کا نام کوموڈو ہے۔ یہ جزیرہ ہمارے موجو کرتو کیمپ سے 500 میل کے لگ بھگ دور تھا۔
یہ جزیرہ ہمیشہ غیر آباد چلا آ رہا تھا۔ یہ علاقے یعنی یہ کچھ جزیرے جنگ عظیم سے محفوظ رہے تھے۔ دوسرے علاقوں میں جنگ کے دھماکے ہوتے رہے، وہاں کے درندے اور جنگلی جانور بھاگ کر ان جزیروں میں چلے گئے جو جنگ سے محفوظ تھے۔ خبر یہ ملی کہ جنگ آزادی کو کچلنے کے لیے امریکہ نے اپنی نیوی کا بھی استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکن نیوی کی ایک گن بوٹ میں کم و بیش 15 فوجی یا نیوی کے آدمی تھے۔ جزیرہ کوموڈو میں جا اترے، شاید ریکی کے لیے وہاں گئے تھے، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس جزیرے میں کیا ہے۔ ان کا مقصد بہرحال فوجی تھا۔ ان کے ساتھ ایک لیفٹیننٹ تھا۔ انہیں بڑی عجیب اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آوازیں شیر کی گرج اور ہاتھی کی چنگاڑ جیسی ملی جلی آوازیں تھیں۔ یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ آوازیں کسی جانور یا درندے کی ہیں، لیکن ان امریکیوں نے ایسا درندہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ آگے چلتے گئے اور ایسا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جس پر وہ دیکھنے کے باوجود یقین نہ کر سکے۔ چھپکلی یا سانڈے کی شکل کے دو عفریت آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان امریکیوں سے وہ تقریباً 60 یا 70 گز دور تھے۔ اس عفریت کی لمبائی 8 گز سے 10 گز تک تھی۔ ان کے پنجوں کے ناخن خنجروں جیسے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔